تو ہم نے ویدر کی تو بات ہی نہیں کی. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے ویدر کی بات ویدر کی بات کریں اور پھر مئی کا مہینہ اور گرمی کا ذکر نہ ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اب آپ کہیں گے آپ لوگ تو ہمیں ایسی خبریں سناتے ہیں, اب کیا کریں. مئی کے منتھ میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ویدر سے, اور پھر ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, ہم وہی بتائیں گے جو موسم کا حال ہے. تو ملک میں 8 سے 26 مئی تک شدید ترین گرمی پڑنے کا امکان ہے. یہ میں نہیں کہہ رہے, یہ این ڈی ایم اے نے شدید گرمی اور ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کیا ہے. این ڈی ایم اے کے مطابق سندھ, جنوبی پنجاب, مشرقی بلوچستان میں درجہ حرارت 30 نہیں, 38 نہیں, 41, 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے اور اس سے بھی تجاوز کر سکتا ہے. اس دوران کراچی, حیدرآباد, سکھر, لاہور, ملتان, بہاولپور, رحیم یار خان, ڈیرہ غازی خان, سرگودا اور دیگر شہروں میں شدید اور غیر معمولی گرمی کی لہر برقرار رہنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے. اچھا, یہ 42 ڈگری تو ریکارڈ کیا جائے گا نا, لیکن جو ایک جو فیلز لائک ہوتا ہے وہ ایک الگ فیکٹر ہے جناب سندھ کے اندر خاص طور پر. اب جناب پاکستان میں تو یہ تو مسئلہ ہے ہی ہے نا, گرمی والا, سردیوں میں شدید سردی, گرمیوں میں اسی دوران بچوں کے پیپرز بھی ہو رہے ہیں, قربانی بھی آ گئی ہے, قربانی بھی. اس کے علاوہ بچوں کے پیپر کچھ کے ہو گئے ہیں, لیکن ابھی بچے اسکول جا رہے ہیں, ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئی ہیں گرمیوں کی چھٹیاں. ظاہر ہے آپ نے مئی تک تو جانا ہے, عید کی چھٹیوں سے پہلے تک. تو ان حالات میں بڑے صبر آزما, بڑے کٹھن مراحل سے بچے گزر کے, اور ظاہر ہے جو لوگ خاص طور پہ ہمارے وہ معاشرے کا طبقہ جن کی ڈیوٹی آؤٹ ڈور ہے, تو اگر آپ ان کا خیال رکھیں اس موسم میں, کچھ کوشش کریں, ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دیں, کوئی واٹر کولر رکھ دیں, تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا یقیناً. اور سب سے پہلے آپ نے اپنی جان کا بھی خیال رکھنا ہے. پلیز آپ نے ہائیڈریٹڈ رہنا ہے, اور ہائیڈریٹڈ کا مطلب یہ نہیں کہ پانی پی جانا ہے, پانی بھی پینا ہے, پانی میں الیکٹرولائٹس بھی ہونے چاہیے جناب. اچھا, تو یہ تو میں بات کر رہا تھا نا موسم کے حوالے سے, لیکن ویدر کنڈیشنز ورس ہو رہی ہیں, ہر سال ورس ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں؟ اب اس کا ایک فیکٹر فضائی آلودگی بھی ہے, پولوشن بھی ہے, گرین ہاؤس گیسز بھی ہیں. پاکستان میں فضائی آلودگی انسانی زندگیوں کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہے, جس سے ملک میں سالانہ تقریباً 1,35,000 افراد قبل از وقت موت کا شکار ہو رہے ہیں, جبکہ زہریلی ہوا اور اسموک کے باعث شہریوں کی اوسط عمر میں 2 سال 7 ماہ تک کمی واقع ہو رہی ہے. اور یہ انکشاف قومی اسمبلی میں جمع کرائے گئے تحریری جواب میں وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی نے کیا. سوچیں. اچھا, انہوں نے بتایا جی کہ باریک زہریلے ذرات جو ہوتے ہیں PM 2.5 دل, پھیپھڑوں اور سانس کی بیماریوں میں خطرناک اضافے کا سبب بن رہا ہے. خصوصاً خاص طور پر انہوں نے لاہور کا ذکر کیا. لاہور اور دیگر جو بڑے شہر ہیں اس سے شدید متاثر ہیں. حکومت نے بڑھتے ہوئی صورتحال کے پیش نظر قومی کلین ایئر پالیسی 2023 کے تحت زرعی باقیات جلانے, دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں, فیکٹریوں کے خلاف نگرانی قوانین مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا. میں سائیں میں ایک چیز میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ فیصلے, یہ قوانین بن جاتے ہیں, انفورسمنٹ اس کی نہیں ہوتی ہے. اب ہم جگہ جگہ اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ حالات یہی ہیں. تو چلیں خیر, ان سے ہم لڑیں کیسے اپنے ماحول کو, انوائرمنٹ کو بہتر کر سکتے ہیں. ماہر ماحولیات ڈاکٹر زینب نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر زینب جوائن کرنے کے لیے. آپ تھوڑا سا یہ بتائیے گا صورتحال کو دیکھتے ہوئے, یہ جو بتایا گیا کہ پاکستان میں سالانہ 1,35,000 اموات فضائی آلودگی کی وجہ سے ہو جاتی ہیں, جبکہ اوسط عمر میں کمی کا بھی انکشاف ہوا ہے. یہ صورتحال کتنی الارمنگ ہے؟ جی, یہ اس سال کے شروع میں ابھی کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ ایک رپورٹ آئی تھی گلوبل IQ ایئر کی, اور اس رپورٹ نے یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ پوری دنیا میں جو سب سے آلودہ ترین شہر ہے, جہاں پہ یہ پارٹیکولیٹ میٹر 2.5 سب سے زیادہ ہے, وہ لاہور ہے. اور وہ فضائی آلودگی کی وجہ سے, یہ جو آپ نے ڈیٹا اسٹیٹسٹکس شیئر کیا, یہ صرف اس سال کی رپورٹ میں ہی نہیں شیئر ہوا, یہ پچھلے سال بھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ہیں. اس کے علاوہ اور رپورٹس ہیں جو شیئر کرتی ہیں. ابھی پاکستان ایئر کوالٹی انیشیٹو کے مطابق بھی جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے, ان کا ڈیش بورڈ ہے جس پہ وہ لائیو شو کر رہے ہوتے ہیں, وہ لاہور کا اس وقت سب سے زیادہ برا جا رہا ہے. اور وہاں پہ مسلسل, اب دیکھیں اسموک سیزن بھی نہیں ہے, لیکن مسلسل ہوا جو ہے وہ آلودہ ہے. تو پارٹیکولیٹ میٹر 2.5 جو ہے, اس کے مختلف سورسز ہوتے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ جو وفاقی وزیر ہیں انہوں نے یہ مینشن کیا کہ ہمیں جو پاکستان کی نیشنل کلین ایئر پالیسی جو 2023 میں بنی تھی,
اس کا اطلاق کرنا ضروری ہے. خاص طور پہ جو یہ زراعت کی جو باقیات جو ہے وہ جلائی جاتی ہیں, اس پہ پہلی دفعہ حکومت کا اتنا ایمفیسس میں نے دیکھا ہے, ورنہ یوزلی یہ وہ فیکٹر ہے جس کو اگنور کر دیا جاتا ہے, کیونکہ یہ لوکل فیکٹر ہے, انکلوڈنگ جو آپ کی پرانی گاڑیوں کا دھواں اور کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز, اور خاص طور پہ تب جب بارش نہیں ہوتی تو یہ بہت زیادہ جو ہے ویسٹ, اور یہ جو کنسٹرکشن ویسٹ اور انڈسٹریز کا دھواں اور یہ زراعت کی باقیات, یہ سارے مل کے جو ہے آپ کے یہ پارٹیکولیٹ میٹر 2.5 کو زیادہ. یہ تو چلے لاہور کی بات ہو گئی. لاہور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال سردیوں میں اسموگ آتی ہے, اور اس وجہ سے اسموگ سے نمٹنے کے لیے, اس کی تدارک کے لیے پھر بہت سی چیزیں کی جاتی ہیں, بہت سی اسٹریٹجیز اپنائی جاتی ہیں. بٹ اب جیسے ہم کراچی کی بات کر لیں, ہم کراچی میں کیونکہ رہتے ہیں, کراچی میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر پرانی گاڑیوں کا دھواں بھی خارج ہو رہا ہے, یہاں پر انڈسٹریل ایریاز میں فیکٹریوں سے, چمنی سے دھواں بھی نکل رہا ہے, پولوشن یہاں پہ آلریڈی ہے, ڈسٹ یہاں پر اتنی ہے. تو کراچی جیسے شہر میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کیسے نمٹیں اس سے, وہ اپنے لنگس کی ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے, جو جیوگرافی ہوتی ہے نا علاقے کی, وہ بڑا میٹر کرتی ہے. وہاں بے شک پولوشن کے سورسز زیادہ ہوں, لیکن جو سمندری ہوائیں ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈسپرس جلدی ہو جاتی ہے. لاہور اور پنجاب کے کچھ علاقوں کا ایشو یہ ہے کہ یہ ایئر شیڈ ہے, یعنی انڈیا کی سائڈ کا پنجاب اور ہماری سائڈ کے پنجاب کا کچھ علاقہ ایئر شیڈ کہلاتے ہیں. یہاں پہ نا اس طرح کی ہوائیں نہیں چلتی, اور یہاں پہ پولوٹنٹس جو ہیں وہ ٹریپ رہتے ہیں زیادہ میدانی علاقے میں. تو کراچی میں بہت زیادہ پولوشن کے سورسز ہیں, اور خاص طور پہ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام بہت بدتر ہے. اور اگین اس میں باقی جو سمندر میں اور دریاؤں میں پھینکا جاتا ہے, جو اوپن دریا ہم نے ڈرینز بنا دی ہیں, لیاری ملیر ریور, اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پولوشن ہے. تو پانی کی وجہ سے پولوشن زیادہ ہے, اور ادروائز بھی. تو وہ ہوا والی پولوشن تو ڈسپرس ہو جاتی ہے, لیکن جو باقی سورسز ہیں پولوشن کے, جو زمین کے اندر پھیل گئے ہیں, جو پانی کے اندر پھیل گئے ہیں, اس سے بیماریاں بہت زیادہ پھیلتی ہیں. تو کراچی کے لیے سب سے پہلے دو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی ویسٹ مینجمنٹ, یعنی اس کا صحیح طرح سے اس کو سیگریگیٹ علیحدہ کر کے اس کو مینج کیا جائے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے. اور دوسرا کہ یہ جو دریا تھے کبھی, ان کو ہم نے ڈرین بنا دیا ہوا ہے, ان کو انکروچمنٹ ختم کی جائے اور ان کی صفائی کا انشور کی جائے, تاکہ ڈرینیج پلان اپ گریڈ کیا جائے. پانی کی وجہ سے جو بیماریوں سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں, ایٹ لیسٹ وہ اس میں کمی آ سکے. میں تو کہتی ہوں آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اب جو ویسٹ مینجمنٹ ہے نا, اس کو بھی یہ جو ہماری ماحولیاتی پالیسی ہے نا, اس میں انکلوڈ ہونا چاہیے, تاکہ اس کا بھی سدباب ہو سکے اور 2 وے اپروچ اس حوالے سے رکھی جا سکے. ڈاکٹر زینب, ایک چیز میں اور جاننا چاہ رہی ہوں, ہم جب بات کرتے ہیں پارٹیکولیٹ میٹرز 2.5 جو ذرات ہیں ان کی, یہ انسانی صحت پر کس حد تک اور کتنے خطرناک طریقے سے متاثر ہوتے ہیں؟ کیا اس کے اثرات طویل المدتی ہوتے ہیں؟ اچھا, اسی پہ جو آپ بات کر رہی تھی نا کہ یہ موسمیاتی تبدیلی کی پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے, اس پہ میں بس ایک کامنٹ کرنا چاہوں گی. جو موسمیاتی تبدیلی کی یہ جو منسٹری ہے فیڈرل, وہ نیشنل سرکولر اکانومی پالیسی فائنلائز کر رہے ہیں. وہ پالیسی جو ہے اس میں یہ بہت بڑا, اس میں ویسٹ مینجمنٹ پہ بہت زیادہ فوکس ہے کہ کیسے اس کو علیحدہ کر کے ریکور کر کے ایک پراپر مینجمنٹ جو ہے کوڑے کی پورے ملک میں وہ لے کر آئی جا سکے. تو وہ پالیسی ہو جاتی ہے نوٹیفائی, تو اس کا بہت فائدہ ہے. لیکن ظاہر ہے یہ صوبائی سبجیکٹ ہے, تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ صوبے اس پالیسی کو کیسے اڈاپٹ کرتے ہیں. ناؤ کمنگ ٹوورڈز یور کوسچن, پارٹیکولیٹ میٹر 2.5, یہ ذرات بہت چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جو سانس کی نالی میں آسانی سے انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, اور یہ آپ کے سب سے پہلے لنگس کو جو ہے افیکٹ کرتے ہیں, اور انسان سانس لینے میں جو ہے مشکل کا سامنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ لنگس میں وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں. پھر مزید جو جن کو ایستھما کا مسئلہ یا ذرا بھی الرجیز کا ایشو ہے, ان کے لیے جو ہے پرابلمٹک ہوتا ہے. پھر بچوں کے اندر یہ ذرا جلدی ایبزارپشن ہوتی ہے, تو بچے جلدی بیمار ہو جاتے ہیں, اور برونکائٹس اور ایستھما اور الرجیز یہ زیادہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جب آکسیجن لمٹ ہوتی ہے انسان کی باڈی میں, تو اس کے لیے مزید مشکلات ہوتی ہیں, مزید بیماریاں اس کو جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ہے اس کی وجہ سے پارٹیکولیٹ میٹر 2.5 اسی لیے اتنا زہریلا مادہ ہے کہ آسانی سے آپ کے اندر جو ہے وہ چلا جاتا. صحیح, اور دیٹ از دا ریزن کہ جو انسان کی اوسط عمر ہے اس میں 2 سال کچھ ماہ کی کمی بھی بتائی جا رہی ہے. تمام تر ڈیٹا, یہ جو ہمارے یہاں فضائی آلودگی مانیٹرنگ کرنے کا جو سسٹم ہے, یہ کتنا مؤثر ہے, یا ہم ریلائی کرتے ہیں انٹرنیشنل جو مانیٹرنگ سسٹم ہے اس پر,
آپ سمجھتی ہیں اس سے کوئی فرق آ سکتا ہے اگر ہم اپنے مانیٹرنگ سسٹم لے کر آئیں تو؟ اچھا، پاکستان میں جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی اور ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے مانیٹرنگ اسٹیشن لگائے ہوئے ہیں، لیکن وہ بہت لمیٹڈ ہیں اور وہ سارے پارٹیکولیٹ میٹر اور یہ جو پولوٹنٹس جتنے موجود ہیں ہوا میں ان سب کو اسیس نہیں کر پاتے، تو وہاں لمیٹیشن ہے۔ وہاں پہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے انہوں نے اپنے مانیٹرنگ اسٹیشنز لگائے ہوئے، اس کے علاوہ جیسے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے بھی کچھ لگے ہوئے ہیں مانیٹرنگ اسٹیشنز۔ تو وہ مانیٹرنگ اسٹیشن کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ریئل ٹائم میں آپ کو ڈیٹا دے رہا ہوتا ہے کہ کتنی اس وقت آلودگی موجود ہے۔ اس میں سب سے اچھا انیشیٹو پاکستان ایئر کوالٹی انیشیٹو کا ہے جو پورے ملک میں ٹریک کر رہا ہوتا ہے ریئل ٹائم پہ، لیکن ظاہر ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سارٹ آف انیشیٹو ہے، نیشنل لیول پہ اتنا بڑا ہمارا ہے نہیں، تو نیشنل لیول پہ جو ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے وہ بہت لمیٹڈ مانیٹرنگ اسٹیشن سے آتا ہے، اسی لیے ڈیٹا ڈسکریپنسی کا چیلنج آ جاتا ہے۔ کوئی پرائیویٹ مانیٹرنگ اسٹیشن ڈیٹا کچھ بتا رہا ہوتا ہے اور کسی کا مانیٹرنگ اسٹیشن اگر شہر میں کسی اور جگہ لگا ہوا ہے وہاں پہ پولوشن ہو سکتا ہے کم آ رہی ہو، وہ کہ آج تو آب و ہوا بہت کلیئر ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو وہاں پہ لوگوں کے لیے کنفیوژن ہوتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ سیٹلائٹ انٹیگریٹڈ ڈیٹا اور ایوریج جو نکلتی ہے ان مانیٹرنگ اسٹیشنز کی اس کی بیسس پہ لوگوں کو بتایا جا سکے۔ لیکن اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مانیٹرنگ اسٹیشن ہو نہ ہو، آپ کے فون میں بھی جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس بتایا جا رہا ہوتا ہے، ویدر ایپ پر آ رہا ہوتا ہے کہ آج کا ایئر کوالٹی انڈیکس کیا چل رہا ہے، تو اب تو آپ کے فون میں موجود ہے یہ۔ رائٹلی سیڈ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر زینب، آپ نے پروگرام وقت نکالا اور بہت اچھے سے ساری چیزوں کو سمجھایا۔